السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں دا میڈیم پارٹ 3 بائی نور راجپوت۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، محبت تو کیا وہ مجھ پر اعتبار بھی نہیں کرتی۔ جب تک وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی تب تک میں اپنا کام نہیں شروع کر سکتا۔ میری جیت کے لیے لازمی ہے وہ لڑکی مجھ پر اندھا اعتبار کرے۔ میں دن کہوں وہ دن کہے، میں رات کہوں تو وہ اس کے لیے رات ہو۔ اس نے تو ایک گھڑی تک نہیں پہنی، کیسے کر پاؤں گا میں اپنا کام مکمل؟ نہیں، ہرگز نہیں، اسے مجھ پر یقین کرنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں کرے گی تو میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ پر، صرف مجھ پر یقین کرے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس وقت وہ کسی اور کی گرفت میں تھا، کسی کے اثر میں۔ اٹھ جاؤ صلاح، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں تمہارا، کب تک سو گی؟ المیرا نے سویٹر پہنتے ہوئے صلاح سے کہا۔ سونے دو نا یار، ابھی نہیں اٹھنا، ویسے بھی رات کو اتنی لیٹ سوئے تھے۔ وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے پھر مرو، جب زینیا آپی کی ڈانٹ پڑے گی تبھی اٹھو گی نا، المیرا نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی ایک عجیب سی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ کچھ سوچ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کی نظر اس باغ پر پڑی۔ اسے کوئی باغ کے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو گٹار کو اپنے کندھے پر لٹکائے باغ میں داخل ہوا۔ ریحان، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو وجے پور میں تھا۔ وہ حیران ہوئی اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کی طرف بڑھی۔ اب اس کا رخ اس باغ کی طرف تھا۔ باغ کے سامنے پہنچ کر وہ ایک دم رکی۔ گہرے کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ غور سے اس باغ کو دیکھ رہی تھی جس کے چاروں طرف ایک باڑ تھی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اندر جانے سے پہلے پوچھا، لیکن اس جنگل نما باغ سے اٹھتا دھواں اسے اندر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بالآخر وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر اندھیرا زیادہ تھا۔ ریحان، کیا یہ تم ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اچانک پرندوں کی پھڑپھڑانے کی آواز اس کی سانسیں بند کر گئی تھی۔ ریحان، وہ پھر چلائی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کیا وہ میرا وہم تھا؟ لیکن وہ ریحان ہی تھا، وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ وہ خود بہت پریشان تھی۔ ریحان دیکھو، یہ بہت برا مذاق ہے۔ اگر یہ تم ہو تو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہوئی۔ اس کے سامنے، بالکل سامنے کچھ گرا تھا اوپر سے۔ میرا نے غور کیا تو وہ سر تھا، ایک کٹا ہوا سر، ایک انسان کا سر جس سے خون نکل رہا تھا۔ پورا باغ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بنا پیچھے دیکھے بھاگ رہی تھی۔ خوف نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ المیرا کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے بے تحاشا ہنس رہا ہو، کوئی قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے محل تک پہنچی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ ارے المیرا بی بی، کیا ہوا آپ کو؟ رام ناتھ نے اسے یوں بھاگتے دیکھا تو پوچھا۔ پورا لاؤنج اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ المیرا، کہاں ہے صلاح؟ پتہ نہیں زینیا آپی، مجھے اٹھانے کے بعد وہ… صلاح کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ المیرا کی چیخوں نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دی تھی۔ بڑے سے ڈائننگ ہال میں زینیا، صلاح اور جے کے پروڈکشن کی پوری ٹیم موجود تھی سوائے المیرا کے۔ یہ تو میرا کی آواز ہے۔ زینیا بھی پریشان ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں کارپیٹ پر المیرا اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میرا، کیا ہوا؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ سب اس کی طرف بڑھے لیکن المیرا کسی کی سن نہیں رہی تھی۔ المیرا، ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زینیا آپی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ رام ناتھ کے تو سانس سوکھے پڑے تھے۔ وہ رام رام بڑبڑا رہا تھا۔ ریلیکس میرا، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ میرا کو حیرانی سے اپنی جانب دیکھتے پا کر زینیا آپی نے دوبارہ پوچھا۔ وہ وہاں باغ میں؟ ہاں ہاں بولو، کیا ہوا باغ میں؟ وہ وہاں ریحان… المیرا اتنا کہہ کر زینیا آپی سے لپٹ گئی تھی۔ وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ریحان کو؟ وہ آپی، وہ ریحان کا… میرا بتا نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پانی پیو میرا۔ صلاح نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا جس سے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پانی پینے کے بعد میرا کے تھوڑے سے حواس بحال ہوئے۔ کیا پھر کوئی برا سپنا دیکھا؟ صلاح نے پوچھا۔ صلاح، برا سپنا کمرے میں دیکھا جاتا ہے، باغ میں نہیں۔ زینیا نے صلاح کو رپٹا۔ اوہ سوری، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، آپ لوگ ناشتہ کریں، میں پوچھ لوں گی میرا سے۔ زینیا آپی کے کہنے پر
JK کی پوری ٹیم ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب بتاؤ کیا دیکھا تم نے باغ میں؟ اور تم اتنی صبح صبح وہاں کیا لینے گئی تھی؟ ابھی میں نے ریحان کو دیکھا، وہ باغ میں اس کے پیچھے گئی تھی۔ واٹ؟ ریحان اور لندن میں؟ صلہ حیران ہوئی۔ ہاں، جب میں باغ کے اندر گئی تو وہاں اوپر سے ایک بار پھر میرا کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ المیرا، ریحان لندن میں نہیں ہے، وہ پاکستان جا چکا ہے، اب وہ وجے پور میں بھی نہیں ہے۔ زینیا آپی نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے اسے خود اندر جاتے دیکھا، اور وہ کٹا ہوا سر، وہ ریحان کا تھا، وہ خون، وہ… میرا میری جان، نکل آؤ اس خوف کے اثر سے۔ سب ٹھیک ہے، ابھی میری ریحان سے بات ہوئی تھی، وہ رات کی فلائٹ سے پاکستان جا چکا ہے، سب ٹھیک ہے۔ زینیا آپی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے پیار سے کہا۔ المیرا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ زینیا آپی کے کہنے پر میرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، ویسے بھی وہ کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی تھی۔ صلہ کی نظر المیرا کی کلائی میں بندھی اس نازک گھڑی پر پڑی جو اسے ریحان نے دی تھی۔ جب تم وقت دیکھو گی تمہیں ریحان یاد آئے گا، اور صرف ریحان ہی یاد آئے گا، یہ ریحان کا وعدہ ہے۔ محل میں ریحان کے جملے جیسے گونج کر رہ گئے تھے۔ یس مائی سن، وہ ادھر ہی پڑھتا تھا، 18 سال تک وہ اسی اسکول میں رہی تھی، مس مارتھا۔ دانش نے اپنے سامنے بیٹھی مارتھا کی تصحیح کی۔ یس سیم، وہ مسکرائی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی وہ کیسی تھی اپنی اسکول لائف میں؟ اس کا رویہ باقیوں سے کیسا تھا؟ وہ سب سے الگ تھی، سب جیسی نہیں تھی، وہ چپ رہتی تھی، ان کو وہ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ کہتے مس مارتھا اپنی جون میں واپس لوٹ گئی تھی۔ نہیں جانتا اس کو ادھر کون لایا تھا، پر وہ بہت اچھا چائلڈ تھا۔ مس مارتھا، کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم تھی؟ آفیسر دانش نے اپنے غصے کو مشکل سے کنٹرول کیا۔ وہ اس وقت ایک بورڈنگ اسکول میں تھا، وہ اسکول جہاں مس ونڈر نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے تھے۔ وہ جو پوچھنا چاہتا تھا وہ مس مارتھا اسے نہیں بتا رہی تھی۔ پرابلم نہیں تھا اس کے ساتھ، اس کے پاس تو میجک تھا، میجک۔ مس مارتھا کی آنکھیں چمکی۔ کیسا میجک؟ وہ متوجہ ہوا۔ ایک بار اس نے ام کو کہا کہ مدر مارتھا، آپ رات کو باہر مت جانا، آپ کو چوٹ لگے گا۔ پھر ام نے پہلے اس کا یقین نہیں کیا، لیکن پھر ام کو کام تھا، ام نہیں گیا۔ پھر وہ بے چین ہوا تھا۔ پھر ام کو صبح پتہ چلا کہ جس گاڑی میں ام نے جانا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات میں۔ مس ہیلن، وہ گیا تھا اس گاڑی میں، ان کو سر پر بہت چوٹ آیا تھا۔ مطلب وہ بچپن سے ہی کچھ انوکھا رکھتی ہے اپنے پاس، لیکن وہ میجک، وہ پاور، وہ چیز اسے ملی کہاں سے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ ام بہت حیران ہوا۔ اوکے، تھینکس مس مارتھا، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا وہ تم کو ملا؟ کافی عرصے سے ام نے اس کو نہیں دیکھا، وہ ادھر نہیں آیا۔ مس مارتھا کی بات سن کر وہ رکا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اب ہر روز اسی سے تو سامنا ہوتا تھا اس کا، وہ اس کے سامنے ہو کر بھی اس کو جان نہیں پا رہا تھا۔ اگر وہ تم کو ملے تو اسے کہنا مس مارتھا تم کو بہت یاد کرتا ہے۔ اوکے، وہ پلٹ کر مسکرایا اور پھر چلا گیا۔ ابھی اسے بہت کچھ جاننا تھا، بہت کچھ۔ دوسری طرف مناظر، کہاں جا رہے ہو؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آئی۔ مناظر کے چہرے پر بیزاری ابھری۔ بتاؤ نا، تمہارا میچ ہے کیا؟ اسے چپ دیکھ کر میرا نے ایک بار پھر پوچھا۔ تم مجھ پر اتنی نظر کیوں رکھتی ہو؟ کیا تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری خبر رکھنا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے ہرگز نہیں پسند کہ کوئی میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ وہ چلا اٹھا تھا۔ میرا ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ ظالم تو تھا ہی، لیکن میرا کے لیے وہ ایک بیسٹ بن جاتا تھا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا۔ فار گاڈ سیک میرا، بی میچیور، تم اب بچی نہیں رہی، 18 سال کی ہو گئی ہو، بچوں والی حرکتیں مت کیا کرو۔ اب وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتا چلا گیا تھا، اور وہ نم آنکھیں لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ المیرا، آواز پر وہ چونک کر ماضی کے خیالوں سے باہر نکلی۔ وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی، اور اکثر وہ حال سے ماضی میں پہنچ جاتی تھی، وہ ماضی جس میں مناظر تھا، وہ ظالم شخص۔ جی آپی۔ وہ کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ کی طرف آئی جہاں زینیا آپی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ آپ کب آئی؟ جب تم خیالوں میں گم تھی تبھی۔ بس۔ کیا سوچ رہی تھی؟
کچھ نہیں آپ ہی، بس ایسے ہی۔ آپ سنائیں، آفس نہیں گئی آپ؟ ہاں جانا تھا آج میں نے، لیکن پھر سوچا جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب چلی جاؤں گی۔ آپ ہی میں ٹھیک ہوں، میرا احتجاجاً چلائی۔ میں جانتی ہوں میرا تم ٹھیک ہو، اور میں چاہتی ہوں تم باہر نکلو، انگلینڈ آئی ہو تو گھومو پھرو اور پھر اسٹڈی سٹارٹ کرو۔ تم یہاں اس محل میں قید ہونے نہیں آئی ہو۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، تمہیں یہ کہنے آئی تھی۔ نہیں آپی، آج میرا دل بالکل نہیں کر رہا۔ اٹھ جاؤ بورنگ لڑکی، میں تمہاری ایک نہیں سننے والی، آج تمہیں تمہاری پسندیدہ جگہوں پر لے کر جاؤں گی۔ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ زینیا آپی نے کہتے ہوئے اس کے کبرڈ سے ایک ڈریس نکالا اور بیڈ پر رکھا۔ صرف 10 منٹ، وہ اسے یاد دلاتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ میرا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل بیل نے اسے کچن سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اف، کون ہے اس وقت؟ مس ونڈر نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میم، یور پارسل۔ دروازے کے باہر ایک لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پارسل تھا۔ ہائی، مجھے کس نے پارسل بھیجا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ سائن پلیز۔ لڑکے نے چٹ آگے بڑھائی تو اس نے سائن کرنے کے بعد پارسل لے کر دروازہ بند کر دیا۔ پارسل پر بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ فولڈ کیے بالوں میں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کی آنکھوں اور چہرے کو چھو رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے اس پارسل کو کھولا۔ اندر سے بہت خوبصورت مختلف رنگوں کے 10 جوڑے گلوز دستانوں کے نکلے تھے۔ ایک کارڈ پھسل کر اس کی جھولی میں جا گرا۔ مس ونڈر نے حیرت سے اس کارڈ کو دیکھا۔ ہاتھوں کو جیبوں کے اندر رکھنے کی مجبوری کو دور کریں، مجھے امید ہے یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ 2 لائنوں میں لکھے جملے اسے سب سمجھا گئے تھے۔ یہ پارسل اسے اس شخص نے بھیجا تھا جسے اس نے 2 دن پہلے اپنی مجبوری بتائی تھی۔ کمال ہے، اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ہر وقت کوٹ کی جیبوں میں رکھنے کی بجائے ان پر گلوز بھی پہن سکتی ہے۔ لیکن وہ شخص اس کی مجبوری سمجھ بھی گیا تھا اور اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد مس ونڈر نے ان گلوز کو واپس اس باکس میں ڈالا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ اب اس پارسل کو وہ اس شخص کو واپس بھیجنے والی تھی۔ دوسری طرف المیرا صلح اور زینیا آپی کے ساتھ صبح سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ زینیا آپی نے انہیں خوب سیر کروائی تھی۔ اس وقت وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ اف آپی، تھکا دیا آپ نے تو، میرا نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ لو جی، ایک تو لندن گھمایا، اوپر سے مجھے ہی الزام۔ زینیا آپی صدمے سے دوچار ہوئی۔ ارے آپی، اسے چھوڑے۔ اس بدذوق انسان کو کیا پتا، اسے بس گھر کے لاؤنج میں بیٹھ کر باہر برستی بارش کو دیکھنا پسند ہے۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اٹھ کر اس بارش میں بھیگ ہی لے۔ صلح کی بات پر تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تبھی ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ لندن میں بڑھتی ٹھنڈ نے سب کو موٹے اونی کپڑوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حیرت کی بات، اس نے اونی کوٹ کی بجائے برساتی پہن رکھی تھی۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر گئی، اس کے پیچھے بیٹھے شخص سے کچھ بات کرنے لگ گئی۔ ارے وہ دیکھو، ہم نے برسات کا نام لیا اور وہ لڑکی نے برساتی بھی پہن لی۔ صلح نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ المیرا کی پشت لڑکی کی جانب تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا پتا بارش ہونے والی ہو، اس لیے اس نے پہن لی ہو۔ میرا نے لڑکی کی حمایت کی۔ اب وہ لڑکی واپس دروازے کی طرف بڑھی۔ ویسے میرا، یہ گھڑی تمہیں اس راج محل میں ریحان بھائی کی یاد دلاتی ہے یا نہیں؟ صلح نے شرارت سے پوچھا۔ راج محل مجھے اور بہت کچھ یاد دلاتا ہے، میرا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ راج محل؟ سیاہ۔ دروازہ کھولتے ہی مس ونڈر کے ہاتھ ایک دم رکے۔ اس کے کانوں سے 2 الفاظ ٹکرائے تھے۔ اس نے پلٹ کر ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں پر بلیک گلوز تھے۔ اس کی نظریں وہاں بیٹھے لوگوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ارے دیکھو، بارش شروع ہو گئی ہے۔ صلح نے گلاس ڈور سے باہر کی جانب اشارہ کیا جہاں سے بارش نظر آ رہی تھی۔ المیرا نے ایک جھٹکے سے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، لیکن وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی۔ اسے تھوڑی حیرت سی ہوئی۔ اچھا میرا، بات سنو۔ زینیا آپی کی آواز اسے واپس کھینچ لائی تھی اور وہ بھی سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔
رام ناتھ انکل، کیا آپ سیا کو جانتے ہیں؟ کون ہے وہ کہاں ہے؟ المیرا رام ناتھ کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور ہم نہیں جانتے وہ کدھر ہے۔ رام ناتھ کی تو جیسے سیا کے نام پر ہی سٹی گم ہو گئی تھی۔ نہیں، آپ جانتے ہیں، بتائیں نا۔ اس دن آپ سیا کے ذکر پر کمرے سے بھاگ گئے تھے، وہ بزی تھی۔ ہم نے کہا نا، ہم نہیں جانتے۔ رام ناتھ کے لہجے میں سختی ابھری۔ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ کون بتائے گا مجھے کہ سیا کون ہے؟ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ محل میں کافی سکون تھا۔ جے کے کی ٹیم باہر تھی، وہ لوگ جانے کہاں کہاں شوٹنگ کرتے پھر رہے تھے۔ بیپ کی آواز نے اس کی توجہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر لا دی۔ وہ عجیب شخص تھا بھیڑ میں جو نظر میں ایسے اتر گیا، جسے دیکھ کر میرے ہونٹ پر میرا اپنا شعر ٹھہر گیا۔ کئی شعر اس کی نگاہ سے میرے رخ پہ آ کے غزل بنے۔ وہ نرالا طرز پیام تھا جو سخن کی حد سے گزر گیا۔ وہ ہر ایک لفظ میں چاند تھا، وہ ہر ایک حرف میں نور تھا۔ وہ چمکتے مصرعوں کا عکس تھا جو غزل میں خود ہی سنور گیا۔ ریحان نے ایک خوبصورت غزل اس سے سینڈ کی تھی جسے وہ بلا ارادہ ہی پڑھتی چلی گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے نہیں مناؤ گی، میں نے بہت انتظار کیا، لیکن آج تک ہار کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں خود ہی میسج کر لیا۔ کیسی ہو ظالم لڑکی؟ وہ شکوہ بھی کیسے کر رہا تھا۔ میرا مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں، وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا مجھے یاد کر رہی تھی؟ ایک اور میسج۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، صلح کی چیخوں نے اسے ڈرا دیا تھا۔ زینی آپی، میرا، مجھے بچاؤ! چلانے کی آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میرا اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کا سر چکرا گیا تھا۔ صلح اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے بال اوپر کو اٹھے ہوئے تھے جیسے کسی نے پکڑ رکھے ہوں۔ اس کے بیڈ کی سفید بیڈ شیٹ خون سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے خون کی ایک بالٹی اس کے بیڈ پر انڈیل دی ہو۔ صلح اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے بال اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ آئی ایم بیک سیا۔ پورے کمرے کی دیواروں پر وہی لفظ لکھے ہوئے تھے۔ کمرے کا خوفناک منظر دیکھ کر میرا نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی، جبکہ صلح کی آنکھیں خوف اور دہشت کی وجہ سے ابلنے کو تیار تھی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زینی آپی! وہ چلاتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ چلانے کی آواز سن کر رام ناتھ بھاگا آیا تھا، اور زینی آپی بھی۔ میرا راہداری میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا میرا؟ کہاں جا رہی ہو؟ سامنے سے آتی زینی آپی سے ٹکرائی تھی۔ اس کے حواس معطل ہو چکے تھے۔ آپی، وہ صلح! میرا سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میرا کی حالت دیکھ کر رام ناتھ کے جسم میں لرزش ہو رہی تھی۔ کیا صلح کو؟ زینی آپی اب صلح کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ محل اتنا بڑا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ صلح اور میرا کے کمرے اوپر تھے۔ زینی آپی اور رام ناتھ کو نیچے لاؤنج سے اوپر آنے تک کافی وقت لگ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی صلح کے کمرے میں پہنچے، وہاں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ چیخوں کا سلسلہ رک چکا تھا۔ صلح اپنے بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، جبکہ بیڈ کی چادر ابھی تک خون سے بھری نظر آ رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا! زینی آپی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں روکی تھیں۔ کمرے کی عجیب اجڑی سی حالت تھی۔ کمرے کی دیواریں سیا کی واپسی کا سندیسہ دے رہی تھی۔ رام ناتھ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گول اونی ٹوپی تھی، جبکہ اس نے سویٹر کے اوپر ایک سادہ سی چادر بھی لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے ماتھے پر تلک کا نشان تھا، جبکہ چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، اور اس کی ٹانگیں بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ وہ رام کی مالا جپ رہا تھا۔ صلح اٹھو، صلح! زینی آپی نے آگے بڑھ کر صلح کا گال تھپتھپایا تھا۔ وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا جسم بری طرح برف کی طرح برف کی مانند سرد پڑ چکا تھا۔ رام ناتھ، ڈاکٹر کو فون کرو! زینی آپی زور سے چلائی تھی، جبکہ میرا ساکت کھڑی تھی۔ وہ تو کمرے کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ زینی آپی کی آواز پر رام ناتھ تیز رفتاری سے نیچے کی جانب بھاگ گیا تھا۔ میرا، پانی لاؤ! زینی آپی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ ان کی بات پر میرا سختی سے باہر آئی تھی۔ اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے تھے، اور اس نے کمرے میں ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن کہیں پانی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر وہ پانی لانے کی غرض سے نیچے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ زینی آپی مسلسل صلح کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ تیزی سے محل میں موجود سینکڑوں کی تعداد میں موجود گول سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ دوسری جانب ریحان، اس کا
اس کا جواب نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے میرا کا نمبر ملا دیا تھا۔ فون کی گھنٹی کی آواز پر میرا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی اور پھر اچانک پھرنے والی آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ ابھرنے والی آواز اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ میرا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے نیچے جھک کر موبائل اٹھایا۔ جب خاموش ہو چکا تھا شاید وہ بند ہو چکا تھا۔ موبائل کی اسکرین سیاہ تھی۔ وہ واقعی بند ہو چکا تھا۔ پھر وہ کچن کی جانب بھاگی۔ جب تک وہ پانی لے کر اوپر آئی رامناتھ بھی ڈاکٹر کو فون کر کے واپس آ گیا تھا۔ ڈیٹا زینیا آپی نے پانی کے چند چھینٹے صلح کے منہ پر مارے تھے مگر بے سود۔ وہ لوٹ آئی ہے۔ میں جانتا تھا اب کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ رامناتھ بالآخر بول پڑا تھا۔ میرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ رامناتھ رونے والا ہو چکا تھا۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ میرا نے چونک کر پوچھا۔ وہی سیا، رامناتھ نے کپکپاتے ہوئے کہا تھا جبکہ میرا اور زینیا آپی نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرا کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ ایک کافی شاپ میں بیٹھی تھی، خاموش سی، سرد و جامد تاثرات لیے۔ کچھ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ راج محل اور سیا، یہ الفاظ بار بار اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ کونیوں کو میز پر ٹکاتے ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر بھاپ اڑاتا کافی کا مگ رکھا ہوا تھا۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کافی شاپ کا دروازہ کھلا اور دانش اندر داخل ہوا تھا۔ جانے اسے مس ونڈر کے وہاں ہونے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ وہ بنا ارد گرد دیکھے متوازن قدموں سے چلتا اس میز کی جانب بڑھا تھا جس پر مس ونڈر بیٹھی تھی۔ وہ میز تک پہنچا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مس ونڈر جو دونوں ہاتھوں کی بند مٹھی پر پیشانی لگا ٹکائے بیٹھی تھی، آہٹ پر چونک گئی تھی۔ اسے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دانش تیمور کو اپنے سامنے پایا۔ اس کی شفاف پیشانی پر لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ آپ بھی یہاں کیسے؟ وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پائی تھی۔ کیوں میں یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ دانش نے کہتے ہوئے آئینہ کے سامنے رکھا کافی کا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا، جبکہ وہ تو اس کی اس حرکت پر ساکت ہو گئی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی، مجھے لگا آپ نے نہ پینی ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا جبکہ مس ونڈر اسے جانچنے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مس ونڈر ہو کر بھی آفیسر دانش تیمور کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عجیب شخصیت کا مالک تھا وہ انسان، گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدل لیتا تھا۔ ویسے آپ نے گلوز نہیں پہنے؟ دانش نے اس کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ مس ونڈر کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے ہاتھوں سے دستانے اتار کر کوٹ کی جیب میں ڈالے تھے۔ آپ یہ پوچھنے یہاں آئے ہیں یا پھر میری نگرانی کر رہے ہیں؟ وہ خود پر قابو پا کر الٹا سوال کر چکی تھی۔ میں تو ایسے ہی کافی پینے آ گیا تھا، جب آپ کو یہاں گہری سوچوں میں غرق دیکھا تو ادھر چلا آیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کپ کی طرف اشارہ کرتے بتا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے گہری جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے آفیسر دانش تیمور کی آنکھوں میں انتہا کی چمک تھی۔ وہ ایک شاطر انسان تھا۔ مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں تھی جو آپ نے مجھے بھیجا، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ کی مجبوری تو نہیں جانتا، ہاں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں تمہاری مدد کریں گے۔ کتنا پر اعتماد تھا وہ! مس ونڈر نے گڑبڑا کر نگاہیں چرائی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ چاہ کر بھی وہ تحفہ واپس نہیں کر پائی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ اس دستانے ہاتھوں میں پہنے تھے اسے ارد گرد ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ دیکھیے آفیسر صاحب، میں پہلے ہی الجھن کا شکار ہوں، آپ مجھے مزید سچ نہ کریں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ بتانا پسند کریں گی آپ کہ کس الجھن کا شکار ہے آپ؟ وہ اب سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ راج محل، سیا، وہ بے اختیار ہی بول گئی تھی۔ دانش تیمور اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ راج محل؟ وہ یہ نام پہلے بھی سن چکا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تو مس ونڈر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا آپ راج محل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، دانش نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے مس ونڈر کی جانب دیکھ رہا تھا، شاید وہ اسے مزید آزمانا چاہتا تھا۔
کافی شاپ میں نہ زیادہ شور تھا اور نہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بلکہ 1000ویں حصے میں آفیسر دانش تیمور نے مس ونڈر کا ہاتھ تھاما تھا۔ مس ونڈر کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اس نے گھرا کر دانش کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اسے ایک جھٹکا اور لگا تھا۔ گزرے ہوئے کچھ سین کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ بورڈنگ اسکول کی عمارت، مس مارتھا کا کمرہ اور مس مارتھا کے سامنے بیٹھا وہ شخص، آفیسر دانش تیمور۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ آئی ایم سوری مس گیلانی، وہ بس اچانک ہو گیا۔ دانش اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ شرمندہ سا معذرت کر رہا تھا۔ مس ونڈر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے اعتبار اور مطلب پرست انسان تھا وہ۔ اس پر تحقیق کرتا کرتا وہ بورڈنگ اسکول تک پہنچ چکا تھا۔ بورڈنگ اسکول کیوں گئے تھے آپ؟ مس ونڈر نے دھڑکتے دل پر قابو پا کر دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ دانش تو اس کی بات سن کر ساکت سا رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ جان جائے گی۔ اپنی جانب سے اس نے یہ کام بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔ بورڈنگ اسکول؟ کس اسکول کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ چاہ کر بھی ہموار لہجہ نہیں رکھ پایا تھا۔ مسٹر دانش تیمور، میں آپ کو آخری بار وارن کر رہی ہوں، مجھ سے میری ذات سے دور رہے، اسی میں آپ کی بھلائی ہوگی۔ مس ونڈر نے غضبناک ہوتے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ غصے اور ضبط کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ دانش کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ جھٹکے سے پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بھاگنے کے انداز میں کافی شاپ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دانش تیمور نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پیچھے جانا فضول تھا۔ اف، یہ لڑکی تو میری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف راج محل میں گہری پراسرار خاموشی چھائی تھی۔ پورا محل چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا، چاند جو اپنے جوبن پر تھا۔ محل کے اندر موجود جے کے کی ٹیم بھی خاموش بیٹھی تھی۔ صلہ کچھ دیر پہلے ہوش میں آئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ گہرے صدمے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ سر جھکائے لاؤنج میں جے کے کی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صلہ کا کمرہ کچھ دیر پہلے صاف کیا گیا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اسے میرا کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جے کے صاحب کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں ابھری تھیں۔ میں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک عجیب سے احساسات کے ساتھ میری ناک کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ مجھے شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا اور اپنے بستر پر گیلا سا کچھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو کسی نے میرے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ کمرے کی لائٹ خود بخود جلنے بجھنے لگ گئی اور ہر طرف خون۔ صلہ بمشکل روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسے تیز بخار تھا، پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ ریلیکس رہو صلہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، زینی آپی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ امیشا بھی ڈری ہوئی تھی۔ دیکھیے جے کے صاحب، دنیا میں جہاں اچھی طاقتیں ہیں وہیں بری طاقتیں بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس ہارر فلم کا اس محل زینی آپی نے جے کے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق ہو؟ کیا بکواس ہے یہ، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ جے کے تو بھڑک اٹھا تھا۔ ان واقعات کا میری فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے صاحب، سیا بیٹا کو بھی ہیروئن بننے کا بہت شوق تھا، وہ بھی فلم بنانے گئی تھی اور پھر کبھی نہ لوٹی۔ رام ناتھ نے ڈرتے ڈرتے اونچی آواز میں کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں رکھے بیش قیمتی صوفوں کی پچھلی جانب کھڑا تھا، ہاتھ باندھے، لیکن چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ میں نے کبھی کہا تھا اس محل میں کچھ ہے، لیکن کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ رام ناتھ کی بات سن کر امیشا کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ امیشا بھی سینسیبل، یہ 21ویں صدی ہے، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو۔ جے کے دہاڑا تھا۔ امیشا تو جیسے دہک سی گئی تھی۔ جے کے صاحب، کچھ تو لازمی ہے، میں یہاں سالوں سے رہ رہی ہوں، کبھی کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کے آنے کے بعد ہی یہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ زینی آپی نے متوازن لہجے میں کہا تھا۔ یہ سب جو ہو رہا تھا وہ معمولی نہیں تھا، میں ایسے نہیں سوچتا۔ یقیناً ہمارا کوئی دشمن یہاں چھپا ہوا ہے جو جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے تاکہ ہم یہ شوٹنگ چھوڑ کر چلے جائیں۔
جے کے بھی تب گیا تھا۔ اس نے سر پر اوڑھی ہیڈ اتار کر صوفے پر رکھی تھی۔ اس کی بات سن کر زینی آپی خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ سب ڈرامہ نہیں ہے، یہاں کچھ تو ہے، کچھ ایسا جو ٹھیک نہیں ہے۔ گہری پراسرار خاموشی میں میرا کی سرسراتی آواز ابھری تھی۔ سب نے آواز کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ وہ لاؤنج میں آتش دان کے اوپر رکھی ایک مورتی کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی بڑی سی مصوری پر جمی تھی، جس میں مکیش سنگھ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ ہاتھ سے بنائی گئی تصویر تھی۔ جے کے کی گہری نظروں نے میرا کا جائزہ لیا تھا۔ سفید گاؤن پہنے ہوئی تھی جو اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس کے بال جوڑے کی شکل میں مزید بندھے ہوئے تھے۔ المیرا، زینی آپی نے اسے پکارا تھا۔ انہیں میرا کے پراسرار لہجے پر خوف آیا تھا۔ اس محل میں اتنی خاموشی ہونا، ریحان کا باغ میں موجود ہونا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر وہ سیاہ میرا پلٹی تھی۔ لیکن تمہارے کہنے پر باغ چیک کیا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جے کے نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سیاہ بھی تو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے، کیا آپ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ میرا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جے کے نے سر سے پاؤں تک المیرا کو گھورا تھا۔ اس کی جانچتی نگاہیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے میرا کی شخصیت میں وہ طلسماتی پن نظر آتا تھا جو اپنی ہیروئن میں دکھانا چاہتا تھا۔ ہمیشہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس پر رنگین کردار جچتے تھے، پرسوز اور پراسرار نہیں۔ کاش یہ لڑکی مجھے پہلے مل گئی ہوتی، جے کے نے دل میں سوچا تھا۔ خیر، مجھے لگتا ہے رات کافی ہو چکی ہے، سب کو اب سونے کے لیے جانا چاہیے۔ صبح کوئی شوٹ نہیں ہوگا، سب مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ جے کے نے اچانک ہی بات کا رخ بدل دیا تھا۔ سب سر جھکائے جا چکے تھے۔ صلح کو میرا اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ لاؤنج دھیرے دھیرے خالی ہو گیا تھا۔ وہاں بس اب رامناتھ بیٹھا تھا اور زینی آپی اسے کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ اوپر، بہت اوپر، تیسری منزل پر، سفید پردے کے پیچھے سے دو گہری آنکھوں نے ایک منظر کو غور سے دیکھا تھا۔ پھر ان آنکھوں میں ایک شیطانی سی چمک ابھری تھی۔ دوسری طرف، مجھے پیاس لگی ہے، ایجے جاؤ پانی لے کر آؤ۔ یہ اسپاٹ بوائز کا کمرہ تھا جس میں وہ سبھی موجود تھے۔ یار موہن، حد ہے، اتنی ٹھنڈ میں کسی کو پیاس لگتی ہے، اور میں اس میں نیچے نہیں جا رہا۔ وہ صاف جواب دے گیا تھا۔ تم تو ڈرپوک ہی ہو، میں جاتا ہوں۔ اور پیاس کا کیا ہے، کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے اس محل میں کوئی آتما بھٹک رہی ہو۔ موہن غصے سے کہتا ہوا اس میز پر رکھا خالی جگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ ایک لمبی راہداری تھی جس کے ایک جانب کھڑکیاں جبکہ دوسری جانب گرل لگی تھی، جس سے نیچے لاؤنج کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ سیڑھیاں آگے جا کر آتی تھیں۔ راہداری میں لگے برقی کمکمے جل رہے تھے جس سے محل میں کسی حد تک روشنی تھی۔ موہن کو نیند آئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ ایک زوردار جمائی لیتا وہ سست قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ ایک عجیب سی آواز ابھری تھی اور راہداری میں لیمپ میں لگی روشنیاں گل ہوتی گئی۔ موہن ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ بتیوں کا اپنے آپ بجھنا اسے ساکت کر گیا تھا۔ موہن! کیسی سرسراتی آواز، سانپ کی پھنکار جیسی آواز تھی۔ موہن کو اپنے جسم میں کچھ رینگتا محسوس ہوا تھا۔ موہن! اس کا جسم پتھر کا ہو گیا تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی۔ موہن نے اپنا سانس روک کر گردن کو تھوڑا سا جھکا کر جسم پر رینگتی چیز کو دیکھنا چاہا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے جسم پر ایک سیاہ چمکیلی جلد والا سانپ لپٹا تھا جو دھیرے دھیرے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر رہا تھا۔ وہ درد کی لہر موہن کو اپنے سینے میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ موہن! وہ سرسراتی آواز اب اس کے بالکل عقب سے ابھری جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ موہن نے چیخنا چاہا لیکن آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اور پھر ایک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ سیاہ رنگ کے لبادے میں کوئی سایہ اس کے پاس سے گزرا۔
وہ ہوا میں معلق تھا، سایہ کسی لڑکی کا تھا۔ خوف سے موہن کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی۔ دوسری طرف جسم پر لپیٹے سانپ نے اپنا پھن اٹھا کر موہن کے منہ کے سامنے کیا۔ موہن کو اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ موت کا خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے نچڑ گیا تھا اور پھر موت کی دیوی نے اسے اپنی آنکھوں میں چھپانا چاہا۔ سانپ نے اس کی پیشانی پر ڈنک مارا تھا۔ موہن کی آخری چیخ محل میں گونج کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف فلیٹ کے آرام دہ کمرے میں پرسکون نیند سوئی حائنہ گیلانی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھا ہوا لیمپ جلایا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، ہوا چلنے کے باعث پردہ ہل رہا تھا۔ شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ راج محل اور سیاہ جیسے الفاظ ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے نیچے اتری اور متوازن قدم چلتی کھڑکی کے پاس آئی۔ رات وہ جلدی سو گئی تھی، ورنہ عموماً وہ رات گئے تک جاگتی رہتی تھی۔ حائنہ نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کی اور گھڑی کی طرف نظریں دوڑائیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی اور میز پر رکھے پانی کی طرف بڑھ گئی۔ اب اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک جب وہ ایسے جاگتی تھی تو میر حازم اس کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اوہ حازم، کہاں چلے گئے ہو تم؟ اس نے پانی کا گھونٹ پیتے ہوئے کرب سے سوچا تھا۔ وہ کبھی بھی لوٹ کر آنے والا نہیں تھا، یہ مس ونڈر جانتی تھی، اور یہی چیز اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ حازم ایک انسان نہیں تھا اور نہ اس کا تعلق جنات سے تھا، بلکہ وہ ایک میڈیم تھا، ایک ایسی مخلوق جو 2 جہانوں کے درمیان میں رہتی ہے، جن کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوتی ہیں، جس کا ظاہرہ حلیہ تو انسانوں سا ہوتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتے۔ کئی سال پہلے ایسے ہی حازم اپنی پرتجسس طبیعت کی بدولت اپنی دنیا سے انسانی دنیا میں آیا تھا، اور پھر اس کی نظر ایک گھر کے لان میں جھولے میں لیٹی ایک ننھی سی پری پر پڑی تھی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے آپ سے کھیلتی اس بچی کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر موسم اچانک ہی ابر آلود ہوا۔ طوفانی بارش برسنے جو تیار تھی۔ حازم نے بے ساختہ نگاہیں گھر کے اندرونی دروازے کی طرف اٹھائی تھی، لیکن وہاں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ لوگ کیسے اپنی بچی کو باہر لان میں لگے جھولے میں ڈال کر بھول گئے تھے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ بچی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک میڈیم کو انسانی دنیا میں جانے اور اپنی طاقت استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، لیکن میر حازم نہ صرف انسانی دنیا میں پہنچ گیا تھا، بلکہ اپنی طاقت بھی استعمال کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی گہری سیاہ نگاہوں کو جھولے پر گاڑ دیا تھا، اور پھر حیران کن واقعہ ہوا۔ جھولا اوپر فضا میں اٹھا اور اڑتا ہوا گیراج میں جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی اور وہ بارش سے محفوظ تھا، وہاں آرام سے رکھا گیا۔ بچی کا رونا اچانک ہی بند ہوا تھا۔ وہ ہیولے نما وجود کے ساتھ اس کے اوپر جھکا تھا، اور وہ اپنی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں سے اس سے آس پاس کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حازم نے کچھ سوچتے ہوئے بچی کے جھولے کو تھاما اور آنکھیں بند کی۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ بچی یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ کار حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے، جبکہ بچی پچھلے 6 ماہ سے اپنی چچا کے گھر رہتی تھی۔ چچی کو وہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے بے خبر ہی رہتی تھی۔ اس کا خیال ملازمہ رکھتی تھی، لیکن وہ بھی اپنی مرضی کی مالکن تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے قریب رہا تھا۔ فضا میں عجیب و غریب چیزیں بنا کر وہ اسے رونے سے باز رکھا تھا، اور وہ ٹکر ٹکر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ملازمہ باہر آئی تھی۔ وہ کافی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس نے بچی کے کاٹ کو ڈھونڈا، مگر وہ اسے نہیں ملا تھا۔ پھر اسے ہنسنے کی آوازیں آئیں تو وہ گیراج کی جانب بڑھی۔
جھولا وہاں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ پھر کندھے اچکا کر وہ آگے بڑھی اور اسے جھولے سے نکال کر لے گئی۔ میر حازم اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، تبھی اچانک اس کی سماعت سے ایک بھاری اور رعبدار آواز ٹکرائی۔ میر حازم! اسے پکارا گیا تھا اور پکارنے والا اس کا باپ اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ اسے بلا رہے تھے اور حازم کو واپس جانا پڑا تھا، لیکن اس کا دل کہیں اس معصوم سی گڑیا کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ جب کافی دیر موہن پانی لے کر کمرے میں واپس نہیں آیا تو اے جے اسے ڈھونڈنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ موہن کہاں ہو تم؟ وہ اب اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن پورے محل میں ایک عجیب خوفناک سی خاموشی چھائی تھی۔ جیسے ہی وہ راہداری میں سیڑھیوں کے قریب پہنچا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہاں موہن آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور پھر اس کے سر پر موجود سرد وجود کو چھوتے ہی اے جے کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ وہ مر چکا تھا اور اس کے منہ سے عجیب سا جھاگ نکل رہا تھا۔ پورا محل اے جے کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ محل کے سارے افراد ڈرے سہمے کھڑے تھے۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ آفیسرز دانش، تیمور اور داؤد وہاں پر موجود تھے۔ موہن کی موت سانپ کے کاٹنے سے واقع ہوئی تھی، ایسا دیکھنے میں لگ رہا تھا۔ کچھ فوٹوگرافر دھڑ دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد موہن کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ جب تک میں نہ کہوں کوئی اس محل سے باہر نہیں جائے گا، دانش تیمور نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہاں سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ اے جے بری طرح سے رو رہا تھا۔ موہن اس کا کافی پرانا دوست تھا اور اس کی اچانک موت نے سب کے حواس معطل کر دیے تھے۔ میں نے کہا تھا نا جے کے صاحب، آپ کی فلم کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب دیکھ لیا نا نتیجہ۔ زینیا ابھی کافی غصے میں تھی۔ رام ناتھ خوف سے کانپ رہا تھا۔ صلاح اور امیشا بھی ڈری ہوئی تھی، جبکہ میرا کے چہرے پر پرسوچ لکیریں واضح تھیں۔ جو رات اس محل میں اور کوئی عام حادثہ نہیں تھا۔ محل میں ہوا وہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا۔ محل کے آس پاس کا علاقہ ویران اور جنگل پر مشتمل ہے سر۔ ہو سکتا ہے رات کے کسی پہر کوئی زہریلا سانپ محل میں گھس آیا ہو اور موہن اسی سانپ کا شکار ہو گیا ہو۔ ایک پولیس آفیسر نے دانش سے اظہار کیا تھا، جبکہ دانش کی پرسوچ نگاہیں ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی۔ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک قتل ہو، کون جانے۔ دانش نے ہاتھ میں چھڑی تھامے اس جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا جہاں کچھ دیر تک موہن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جی سر، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن محل کے سبھی افراد ڈرے ہوئے ہیں۔ قاتل اتنی آسانی سے سامنے تو نہیں آئے گا۔ اب وہ چھڑی کو باقاعدہ طور پر ہلا رہا تھا۔ گہری کھوجتی نگاہیں محل میں موجود ہر شخص کو جیسے اسکین کر رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کی نگاہیں سفید گاؤن ملبوس میرا پر آ جمی تھی، جو کافی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سب کی طرح خوف نہیں تھا، بلکہ عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ لڑکی کون ہے؟ دانش نے چھڑی سے میرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس کھڑے آفیسر سے پوچھا۔ سر، وہ المیرا ہے، اس محل کی کیئر ٹیکر کی کزن، کچھ دن پہلے ہی انڈیا سے آئی ہے۔ اس پر گہری نظر رکھو، آفیسر سے کہتا ہوا جے کے اور زینیا آپی کی جانب بڑھا تھا، جو آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ دانش کو آتے دیکھ کر داؤد، جو چھپ کر جے کے اور زینیا کی باتیں سن رہا تھا، وہاں سے کھسکا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس محل میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا، عجیب و غریب حادثے ہو رہے تھے، اس کے ہاتھ کام کی بات لگی تھی۔ دانش کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد داؤد نے چپکے سے ایک نمبر ملایا تھا۔ ایک دو بیل جانے کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو مس ونڈر، یہاں آج راج محل میں ایک شخص کی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی ہے۔ داؤد نے رازدارانہ لہجے میں بات آگے پہنچائی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ انسانوں کی دنیا میں قدم نہیں رکھنا، پھر بھی تم وہاں گئے، کیوں؟ میرا حازم کو سوالوں اور اپنے باپ کی ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔
میر حازم تمہیں آخری دفعہ سمجھایا جا رہا ہے، اپنی سوچ بدل لو، اگر تم آئندہ وہاں گئے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کڑکدار آواز جلال اور غصے سے بھرپور تھی۔ جی خیال رکھوں گا، وہ سر جھکائے کہہ تو آیا تھا، لیکن جانتا تھا اب وہ انسانوں کی دنیا سے دور نہیں رہ سکتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ ہر رات یا دن میں سب کی نظروں سے بچ کر اس معصوم سی بچی کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اسے ملازم کے کمرے میں رکھا گیا تھا، کوئی بچی کو وقت پر کھانے پینے کو نہیں دیتا تھا۔ وہ 1 سال کی بھی نہیں تھی، گھر والے اس سے تنگ تھے، کوئی خیال رکھتا نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن رات کو وہ اسے کاٹ سمیٹ اٹھا لایا تھا اور ایک خوبصورت آرفنیج کے باہر کاٹ سمیٹ رکھ دیا تھا۔ اس کے کاٹ میں ایک کارڈ رکھا تھا جس پر حائنہ گیلانی اس کا نام چمک رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک مدر آ کر اسے اٹھا کر لے گئی تھی۔ میر حازم خوش تھا کہ اب وہ ایک محفوظ جگہ پر تھی۔ اس نے کافی محنت کے بعد ایسا آرفنیج ڈھونڈا تھا جہاں بچوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ گیلانی ہاؤس میں موجود کسی شخص نے اسے ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ شکر منایا گیا تھا، جبکہ اس گھر سے دور حائنہ اور ادارے میں پلتی رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، اسے محسوس ہوتا تھا وہ اکیلی نہیں تھی، کوئی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اور حائنہ جو برے واقعات کو وقت سے پہلے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی، وہ اسے میر حازم سے ملی تھی، جو خود ایک میڈیم تھا۔ حائنہ اس وقت راج محل کے باہر کھڑی تھی، اور وہ ایک بہت بڑا شاندار محل تھا۔ حائنہ کو یہاں پہنچتے ہی کچھ عجیب و غریب محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ محل کے باہر اور اندر پولیس کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جبکہ محل کے باہر میڈیا والے کھڑے تھے۔ حائنہ نے گہری نظر سے محل کا باہر سے جائزہ لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب قدم بڑھاتی، داؤد اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ ہیلو مس ونڈر، شکریہ آپ آ گئی۔ داؤد نے اس کے قریب آتے سکا سانس لیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس محل میں چھپے راز کو جاننا چاہتا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں آخر یہاں ہوا کیا ہے؟ مس ونڈر نے محل کے اندرونی حصے کی جانب تیز قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ داؤد اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے محل میں کسی ہارر فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ فلم بالی ووڈ انڈسٹری کی ہے۔ مشہور ڈائریکٹر جے کے اس وقت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ محل میں موجود ہے، اور رات جے کے ٹیم میں سے ایک اسپاٹ بوائے کی سانپ کے کاٹنے کی بدولت پراسرار طریقے سے موت ہو گئی ہے، لیکن وہ جیسے سانس لینے کو رکا تھا۔ مس ونڈر کو وہاں دیکھ کر کچھ پولیس والوں نے برا سا منہ بھی بنایا تھا، جبکہ کچھ رشک بھری نگاہوں سے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیا؟ مس ونڈر نے ڈرتے ہوئے رکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے پتہ چلا ہے اس محل میں کچھ اور واقعات بھی ہو رہے ہیں، ہو نہ ہو کسی بھوت ووت کا ہی چکر ہے۔ داؤد نے رازدارانہ لہجے میں ہولے سے سرگوشی کی۔ اس کی بات سن کر مس ونڈر اثبات میں سر ہلا گئی۔ وہ دانش کی وجہ سے یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن آج راج محل کا نام سن کر وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ اور وہ آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں، اس کا اشارہ دانش کی جانب تھا۔ داؤد سمجھ گیا تھا۔ وہ ابھی خاموش ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ البتہ دانش نے ایک لڑکی پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ داؤد نے مس ونڈر کو سچ بتایا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے اس کزن پلس باس کو لڑکیوں سے الرجی ہے، یا تو کوئی پرانی دشمنی ہے جو ہر وقت ان پر نظر رکھنے اور ان کی نگرانی کرنے پر مامور رہتے ہیں۔ مس ونڈر اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پائی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، داؤد مسکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ محل کے اندر میں موجود تھے۔ دانش مس ونڈر کو دکھا چکا تھا، لیکن خلاف توقع اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اور نہ وہ اب دونوں کی طرف گیا تھا۔ حائنہ اب اس جگہ پر موجود تھی جہاں موہن کی لاش پڑی تھی۔ اس جگہ کو چاک کی مدد سے واضح کیا گیا تھا، اور کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی مسئلہ تھا اس کا، کبھی دو چار
کبھی وہ چاہ کر بھی کچھ جان نہیں پاتی تھی اور کبھی کبھی چیزیں خود بخود اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رات وہاں کیا ہوا وہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کی چھٹی حص جیسے سو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ داؤد نے بے چینی محسوس کر گیا تھا۔ اس کی بات سن کر حائنہ نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ محسوس نہیں کر پا رہی، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے، آپ پرسکون رہیں، داؤد نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے حائنہ بالکل اپنی بہن نائمہ کی طرح لگتی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے تھے۔ داؤد دانش کے اشارے پر اس کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ حائنہ سیڑھیوں کے عین سامنے والی دیوار میں نصب شیشے کی بڑی سی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی اسے وہاں کھڑے کچھ ہی دیر گزری تھی جب عجیب سے احساس کے تحت اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کی اونی شرٹ پہنے ایک لڑکی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب بنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی جہاں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ یہ کون ہے؟ دانش کی بات پر سن کر جب داؤد اس کے قریب آیا تو اس نے المیرا کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ یہ ہے المیرا؟ یہی ہے وہ لڑکی جس پر دانش کو شک ہے؟ آپ خود سوچیں، دکھنے میں کتنی معصوم سی ہے، وہ بھلا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے؟ داؤد بنا بریک بولتے گیا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، حائنہ نے بے چینی سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ داؤد اسے لے کر المیرا کی جانب بڑھا۔ حائنہ نے غیر محسوسانہ انداز میں اپنے ہاتھ سے دستانہ اتار کر کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ یہ مسٹر زینیا کا شان ہے، اس محل کے کیئر ٹیکر، اور یہ ایکٹریس امیشا ہے، جبکہ یہ دونوں مسز زینیا کی کزن ہیں، صلہ اور المیرا۔ داؤد نے باری باری سب کا تعارف کروایا تھا۔ حائنہ باری باری سب سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے المیرا کے ہاتھ کو تھاما وہی ساکت رہ گئی تھی۔ ابھی زوردار جھماکا لگا تھا اسے۔ حائنہ کے کرانے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں جبکہ میرا نارمل تھی۔ مندر کی گھنٹیاں مورتی کے سامنے رقص کرتی۔ ایک لڑکی گٹار تھامے ایک لڑکا باقی ہاکی اٹھائے میرا کو غصے سے ڈانٹ کر جاتا۔ ایک اور لڑکا۔ کتنے ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ حائنہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ المیرا کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ اس کی یہ حرکت المیرا باقاعدہ محسوس کر چکی تھی لیکن کہا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو خاموش تھی، بالکل خاموش۔ البتہ کلائی پر بندھی گھڑی پر مس حائنہ گیلانی کی نظر نہیں پڑ سکی تھی۔ مجھے گھر جانا ہوگا، وہ واپس پلٹی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ داؤد کو پریشانی نے گھیرا تھا۔ مس ونڈر کبھی کسی ایسی پراسرار جگہ کو یوں چھوڑ کر نہیں جاتی تھی اور نہ اس کے چہرے پر کبھی اتنی دہشت ابھری تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ زرد دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے لیکن مجھے ابھی یہاں سے جانا ہوگا، شام میں ملتے ہیں، وہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی تھی اور پھر بنا داؤد کی بات سنے راج محل سے بھاگنے کے انداز میں نکلتی چلی گئی تھی۔ داؤد نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا اور دانش نے اس کی طرف اشارہ کر کے مس ونڈر کے جانے کی وجہ پوچھی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ مس ونڈر کے جانے کے بعد المیرا نے صلہ سے سوال کیا۔ اس کے چہرے پر الجھن پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی رپورٹر ہو یا پھر پولیس والوں سے تعلق ہے، صلہ نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا وہ لوگ لندن آ کر پھنس گئے ہیں، مصیبتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف مناظر المیرا کا کزن جبکہ صلہ کا بڑا بھائی تھا، وہ المیرا سے 4 سال بڑا تھا۔ المیرا اور مناظر بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ المیرا اسے بہت زیادہ چاہتی تھی۔ پہلے تو مناظر بھی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن پھر اچانک سب کچھ بدلتا گیا۔ مناظر کو ہاکی کھیلنے کا جنون تھا۔ المیرا کی نظر میں وہ واحد ایسا لڑکا تھا جو کلین شیو میں اچھا لگتا تھا۔ اس رات موسم بہت خراب تھا۔ سرِ شام ہی سیاہ بادلوں نے آسمان پر ڈیرا جما لیا تھا۔
اس روز مناظر کو ہاکی کی ٹورنامنٹ پر جانا تھا اور وہ اس کے لیے بہت پرجوش تھا۔ مناظر کہاں کی تیاری ہے؟ دادو نے اسے رات کے اس پہر تیار ہوتے دیکھا تو پوچھنے لگی، دادو دعا کیجیے گا، اگر میں آج اچھا کھیلا تو یقیناً انٹرنیشنل ٹیم میں جانے کے میرے راستے صاف ہو جائیں گے۔ وہ پرجوش سا بتا رہا تھا، چہرے پر خوبصورت سے رنگ تھے، یوں جیسے انسان اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لیکن تم رات کے اس پہر ماہر نہیں بن جاؤ گے، باہر نہیں جاؤ گے۔ آج تو ویسے بھی اماوس کی رات ہے، تم باہر نہیں جاؤ گے۔ دادو نے چھڑی پر زور ڈالتے جو ان کے بائیں ہاتھ میں تھی اور دائیں ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گراتے سخت لہجے میں کہا تھا، ارے دادو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس دعا کریں آپ، آج سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دادو کے کندھوں پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا اور پھر دادو کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس رات میچ کھیلنے چلا گیا۔ اور جب کے قریب گھر والوں کے جو خبر سننے کو ملی تھی، صبح کے قریب گھر والوں کو جو خبر سننے کو ملی تھی، وہ سب کی پیروں تلے جان نکال گئی تھی۔ مناظر کا رات پرانے مندر کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کی کار کی حالت بہت خراب تھی، اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا اسے چلانے والا بچ گیا ہوگا، لیکن مناظر بچ گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔